الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفرقان کا پہلا رکوع صرف ہم اس پہ بات کریں گے۔ پہلے رکوع کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلا رکوع مشتمل ہے معترضین کے اعتراضات پہ، یعنی اعتراض کرنے والوں نے جو اعتراض کیا قرآن مجید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اور اس کے علاوہ شرک کرنے والے وہ شرک بھی کرتے تھے، آخرت کا انکار بھی کرتے تھے۔ ان تمام اعتراضات کو پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے، اور آغاز یہاں سے ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ ہو عالمین کے لیے نذیر۔ عالمین یعنی قوموں کے لیے، جہانوں کے لیے نذیر ہو۔ اب یہ جو برکت ہے، بہت سے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا، تبارکہ۔ برکت در حقیقت خیر کی کثرت اور اس کی زیادتی کو کہتے ہیں، یعنی برکت خیر اور خیر کی بھلائی کی کثرت اور زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ خیر کا لفظ تو قرآن مجید میں مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اسلام میں مال قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ اسی مال ہی کے ذریعے سے انسان حقوق ادا کرتا ہے، ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اور اسی مال کے ذریعے سے وہ جنت بھی کماتا ہے، انسانوں کا دل بھی جیتتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ تو بذات خود مال قابل مذمت نہیں ہے، قابل نفرت نہیں ہے، اس کا استعمال قابل مذمت ہے کہ کہاں پہ مال کو لگایا جاتا ہے، دولت کو کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لفظ خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن خیر جب مال ہوتا ہے تو برکت کا لفظ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ اس کے مال میں، دولت میں، اس کی کمائی میں، رزق میں کتنی برکت ہے۔ تو برکت سے یہی مراد ہے کہ انسان کو تھوڑی چیز بھی ہو وہ بھی کفایت کر جاتی ہے، یعنی انسان کے لیے کوئی چیز مقدار میں اور تعداد میں تھوڑی بھی ہو تو وہ انسان کے لیے بہت ہو جاتی، کفایت کر جاتی ہے، تو اسے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برکت ہے۔ تو در حقیقت بھلائی، خیر اور جو مثبت چیز ہے اور بات ہے، اس کی کثرت اور اس کی زیادتی، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جا کر اسی برکت کو بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دنوں کا قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ 6 دنوں سے مراد 6 مرحلے آپ کہہ لیجئے، 6 مرحلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں بنایا، اور پھر اس سے آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا، اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے، یا وہ قائم ہوا عرش پر۔ اور عرش سے مراد یہاں پر کیا ہے؟
عرش سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار اور اس کی حکومت اور اس کا اختیار اور اس کی قدرت اور طاقت، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد وہ ان سے بے پرواہ اور جدا نہیں ہوا، بلکہ سارا نظام اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اس سے آگے فرمائے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ رات کو وہ دن پر وہ غالب کر دیتا ہے یا چھا جاتی ہے رات دن پر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، اور اس کی طلب میں سرگرم ہے، یعنی رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، یہ ایک سرکل چل رہا ہے۔ اور پھر والشمس والقمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا، والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سب اس کے حکم کے امر کے پابند ہیں، مسخر ہیں یہ۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کے لیے امر ہے۔ یہاں پر دو استعمال ہوئے، خلق اور امر، خلق اور امر، یعنی یہاں خلق سے مراد کیا ہے؟ تخلیق اور پیدائش، اور امر سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، یعنی اسی کا حکم ہی کار فرما ہے۔ یعنی اس سے وہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر کائنات ہے، وہ علیحدہ ہو کر کائنات سے بیٹھا نہیں، بلکہ وہ اس کائنات کے ساتھ قائم اور اس کائنات کے ساتھ دائم ہے، اور اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے۔ یہ یعنی پہلی آیت ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو قرآن کا تعارف ہو گیا، یعنی قرآن کا تعارف کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرقان قرآن مجید کو کہا کہ یہ فرقان ہے۔ اب فرقان میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ فرقان سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید بھی فرقان ہے، تورات بھی فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف قرآن کا ہم سے کروایا ہے۔ اب اس کے بعد عبد کا بھی ذکر ہو گیا، یعنی عبد سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اپنے کلام کے لیے، اپنی وحی کے لیے اور اپنے خطاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور آگے جو یہ فرمایا کہ عالمین کے لیے نذیر ہے۔ اب اس سے مراد قرآن بھی ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ قرآن بھی فرقان بھی ہے اور قرآن نذیر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نذیر ہے۔ انا ارسلناک بشیرا و نذیرا، قرآن پاک نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح اس آیت میں قرآن کا بھی تعارف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ پاک نے تعارف کروا دیا اور بتا دیا۔ اب نذیر سے مراد انجام بد سے، برے انجام سے خبردار کرنے والے کو نذیر کہتے ہیں، اور واضح بات ہے کہ جس کے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کی بنیاد پر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر اسی طرح تم اپنی زندگی گزارو گے تو پھر تم اس انجام سے تم دوچار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اچھی زندگی گزارو گے تو تم اچھے انجام سے دوچار ہوگے، تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ تو نبی کا بشیر ہونا اور نذیر ہونا در حقیقت اس معنی میں ہے کہ جیسے استاذ طالب علم کو بتاتا ہے کہ آپ کلاس میں آتے ہیں نہیں آتے، آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو آپ جس انداز سے چل رہے ہیں تو آپ کا ایگزام وہ اچھا نہیں ہوگا، رزلٹ اچھا نہیں آئے گا۔ تو یہی معاملہ ہے نذیر کا، اور یہی معاملہ ہے بشیر کا۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، یہ آیت بہت اہم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے یہ آیت اس کے منہ سے کہلواتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمہ ھذہ الآیہ، کہ بنی عبد المطلب یعنی رسول اللہ کے خاندان میں سے کوئی بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو رسول اللہ اسے اس آیت
کی تعلیم دیتے، اس کو یہ آیت سکھاتے۔ اب دیکھیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہو جاتی اس آیت کی کہ رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی بچوں کو جب وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ جب بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، ابھی وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمر کتنی اہم ہوتی ہے کہ اس وقت ہی سب تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے افکار و نظریات، ان میں اسلام کو، دین کو، انسانیت کو ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے قبولیت کی۔ جیسے جیسے انسان آگے جاتا ہے تو پھر انسان ذہنی طور پر قبول کرنے میں اس کی وہ رفتار، وہ تیزی نہیں ہوتی جو اس عمر میں ہوتی، جو زرخیزی اس عمر میں ہوتی ہے وہ بڑی عمر میں نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب وہ بولنے کے قابل ہوتے تو یہ آیت پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کی کتنی پھر اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ اس میں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی بات کی، تخلیق کی، اور دوسری جو بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس میں تقدیر کی بات کی ہے۔ فقدرہ کے الفاظ ہیں، تو میں مختصر اس پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ تقدیر کیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی بنیادی باتیں عقائد سے تعلق تو رکھتی ہیں، لیکن ان پر اتنی بحثیں موجود ہیں فلسفیانہ اور علم الکلام کے حوالے سے کہ وہ باتیں بہت مشکل ہو گئیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ اور جب لوگ کسی عالم سے، کسی دیندار سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو وہ چونکہ وہ عالم ان بحثوں کو پڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے جب بات کرتا ہے تو وہ مزید لوگوں کے الجھاؤ میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے اس شک شبہ میں اضافہ کر دیتا ہے اپنے کلام سے اور اپنی گفتگو سے۔ تو تقدیر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب اس پر بات کی جاتی ہے تو ذہن سلجھنے کے بجائے مزید الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے براہ راست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے مستند، ان کو دیکھا جائے تو مسئلہ بہت ایزیلی اور آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ چشمے سے رابطہ ٹوٹ گیا اور باقی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہی خدا ہے کہ جس کی آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اسی کے لیے ہے، حکومت اسی کے پاس ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے ملک میں، ملک میں اس کا کوئی بھی شریک بھی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کا ایک اندازہ بھی اس نے مقرر کر دیا، اس کا ایک اندازہ، ایک پیمانہ وہ اس نے مقرر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گزشتہ آیت بھی میں نے تلاوت کی تو اس میں خلق کا بھی ذکر ہے اور اس میں امر کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب دوسری جو آیت ہے، اب قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں، صرف یہاں پر 2-3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں لفظ تقدیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ تقدیر کا معنی تو جو لغت میں لکھا گیا، جیسے امام راغب اصفہانی نے لکھا، وہ تو یہ ہے کہ حکمت کے مطابق ایک خاص اندازہ اور پیمانہ پہ کسی چیز کو بنانا، تیار کرنا، تخلیق کرنا کسی خاص پیمانے اور اندازے پہ، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورۃ الانعام ہے، اس میں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ دانہ اور گٹھلی ان کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ تمہارا خدا، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، اور وہی ہے کہ جو صبح کو نمودار کرتا ہے، شک کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے،
پھاڑنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج کو اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے۔ سورج اور چاند حساب کے لیے، آپ مہینوں کا حساب ہم لگاتے ہیں، دن کا لگاتے ہیں، سال کا لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سورج اور چاند کو بنایا۔ اب آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے، پیمانہ ہے، یعنی دانہ ہے، وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے پھر باقی گندم اور یہ سب کچھ فصل وجود میں آتی ہے۔ والنوا، گٹھلی ہے، وہ گٹھلی پھٹتی ہے تو اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، یہ آم ہے، یہ مختلف قسم کے جو فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح زندہ کو وہ نکالتا ہے مردہ سے، اور اسی طرح مردہ کو وہ زندہ سے نکالنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دن کو دیکھ لیجئے، رات کو دیکھ لیجئے، سورج اور چاند کو دیکھ لیجئے، یہ سب کچھ ایک خاص پیمانہ ہے، اندازہ ہے، جس سے یہ سب کچھ وجود میں آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اور ایک تو یہ مقام ہو گیا سورۃ الانعام کا، اور دوسرا مقام ہے سورۃ یاسین کا، جہاں پہ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج تو اپنے مدار میں یہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا یہ کیا ہے؟ یہ اندازہ ہے، یہ پیمانہ ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 38 سورۃ یاسین کی۔ اب اس کے بعد حامیم سجدہ قرآن مجید کی 41ویں صورت ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر ہے 12۔ آیت نمبر تو 12 ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 10 سے اس کو شروع کروں۔ 12ویں آیت میں تو یہ فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے مزین کر دی، یہ ستارے جو روشن ہیں، وَحِفْظًا، اور اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے، پیمانہ ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ صرف وجود ہی نہیں بخشا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کے لیے ایک صورت، ایک جسامت، ایک قوت، استعداد، اوصاف، خصائص، ایک ان کا فنکشن، اور پھر اس فنکشن کا طریقہ، اور اس کی جو باقی رہنے کی مدت ہے، اس کا عروج، اس کا ارتقاء، اور پھر اس کا زوال، اس کا ڈھلنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیمانے کے مطابق، یہ ہے تقدیر۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سورۃ 41ویں ہے، اس کی 2-3 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا۔ اب دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے نا پہاڑ کو گاڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے رواسی کو، ان کو قائم کر دیا۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں بھی رکھی۔ دیکھیے یہاں پر بھی برکت کا لفظ آ گیا، تو واضح بات ہے کہ پہاڑوں میں کتنے خزانے پوشیدہ ہیں، آج تک انسان ان کو دریافت کر رہا ہے اور ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا کہ افغانستان میں جو چائنا کی دلچسپی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں وہ مواد موجود ہے پہاڑوں میں کہ جو یہ بیٹریوں میں بطور جو سیل بنتے ہیں، ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو اس لیے وہاں پر وہ ممالک کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، وہ پھر اس خزانے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس ملک سے تعلقات کو بناتے اور بڑھاتے ہیں۔ تو افغانستان کے پہاڑ اس طرح کا مواد رکھتے ہیں۔ اب وہ ایگزیکٹ وہ الفاظ جو ایک سائنٹیفکلی ہونے چاہیے وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو چائنا اپنے چیزوں کو بنانے میں استعمال کرتا ہے، وہ وہاں سے افغانستان کے پہاڑوں سے اس کو مہیا ہوں گے، اور اس پر بڑی تحقیق اور ریسرچ وہاں پر ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا، کہ ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اس زمین میں اللہ نے کیا رکھ دیا؟ برکتیں رکھ دی۔ اب برکتوں سے مراد وہی بات ہوگی کہ خیر بھلائی رکھ دی، انسانیت کے فائدے کی چیزیں رکھ دی۔ اب آگے دیکھیے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اس کے جو غذائی ذخیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں وہ سارے وہاں پر مقدر کر دی، یعنی ایک پیمانے اور اندازے سے
اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کا رزق وہ مہیا کر دیا، سواء للسائلین، اور یہ ضرورت مندوں کے لیے برابر ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی خاص فرد، خاص خاندان اور خاص قوم، خاص ملک، خاص وطن کے لوگ استفادہ نہ کریں، بلکہ یہ زمین میں چھپے خزانے یہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے پیدا کیے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ کی آسمان کی طرف، اور وہ کیا تھا؟ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا آسمان۔ فقال لها، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے کہا وللارض ائتیا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، پھر اسے یعنی آسمان کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو، طوعاً کرو یا کرہن کرو، لیکن میرے حکم کی تم نے تعمیل کرنی ہے۔ قالتا اتینا طائعین، اور پھر یہ بولے آسمان اور زمین کہ ہم بالکل حاضر ہیں اور رضامندی کے ساتھ ہم حاضر ہیں، طائعین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اب آسمانوں اور زمین کا بولنا اور کہنا وہ ان کا اپنا انداز ہے، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کس طرح اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہاں پر اطاعت سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، اور ان میں جو چھپے خزانے ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آسمان بنائے ہیں ان کے، یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور یہاں پر فرمایا فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور پھر ہر آسمان کی طرف اپنے حکم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا۔ اب یہاں پر وحی سے مراد یعنی اشارہ کر دیا یا حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے یہ فرائض اور تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں جو تم نے ادا کرنی ہیں۔ اب آگے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سمائے دنیا کو ہم نے مزین کر دیا، کس سے؟ مصابیح سے، چراغوں سے، وحفظا، اور پھر ہم نے محفوظ بھی اس کو کر دیا اچھی طرح۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ غالب علم والے کا یہ کیا ہے؟ یہ پیمانہ ہے۔ اب یہاں پر پھر تقدیر کا لفظ آ گیا، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، انسان میں اللہ نے ایک توازن رکھا ہے۔ یعنی انسان کی شخصیت کو دیکھا جائے تو احسن تقویم جسے کہا گیا کہ خوبصورت تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ انسان کے وجود میں جو اعضاء اللہ نے جہاں پہ رکھے ان میں توازن ہے، ان میں ایک تقدیر ہے، ان میں اعتدال ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور اسی طرح کائنات کے ابھی ہم نے مطالعہ کیا، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ دانہ ہے، گٹھلی ہے، اور اس کے علاوہ صبح شام ہے، سورج اور چاند ہیں، یہ سارا دیکھ لیجئے نظام، آسمان ہے، زمین ہے، ایک توازن کے ساتھ قائم ہے، ایک پیمانہ ہے جو یہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ڈیوٹی ان کے لگائی ہے ان کے ذمے، یہ اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو ایک ہمارے لیے سبق بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو با اختیار تو پیدا کیا، لیکن انسان کی ہدایت، رہنمائی اور انسان کے شعور اور انسان کی عقل کے صحیح استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس سے انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ان سب پر اختیار رکھتا ہے، لیکن یہ انسان کے استاذ بھی ہیں۔ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سارے انسان کے لیے ایک استاذ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں کہ انسان ان سے سیکھ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے اور توازن اور اعتدال کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ یعنی جیسے لوگ مذہب کی طرف آتے ہیں تو اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں، تو توازن نہیں کھونا، انسان کو اپنا بیلنس قائم رکھنا چاہیے۔ یعنی فکر اور ذکر میں انسان اپنا توازن اور اپنا پیمانہ قائم رکھے۔ یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو پھر بھی توازن کھوتا ہے، جب انسان عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر بھی توازن کھو بیٹھتا ہے، جب انسان زہد کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر بھی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس توازن کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ در حقیقت اس کائنات سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور یہی در حقیقت تقدیر ہے۔ قرآن مجید سے علماء نے جب تقدیر کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان کیا، تو قرآن مجید میں
تقدیر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایمانیات میں تقدیر شامل نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند معتبر احادیث میں ہمیں تقدیر کا ذکر ملتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح تقدیر کا ایک تصور بیان کیا ہے کہ ایک پیمانہ، ایک توازن اور ایک اعتدال کی صورت بیان کی اس کائنات میں، تو اس پر ایمان لانا اس طرح لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو ہم تو جب ایمانیات کی بات کرتے ہیں، میں نے منگل کے دن بھی درس میں اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جیسے آپ کو صحیح البخاری مل جاتی ہے، صحیح مسلم مل جاتی ہے، یا فقہ کے باب میں آپ کوئی قدوری اٹھا لیتے ہیں، نور العزا دیکھ لیتے ہیں، شرح وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، ہدایہ ہے، کوئی کتاب آپ اٹھا لیتے ہیں، اس میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ چیپٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے جیسے دنیاوی کتاب ہوتی ہے۔ تو ہم اس لیے بعض اوقات قرآن سے جب اس بات کو اس طرح نہیں پاتے تو پھر بہت سے لوگ اس حوالے سے بھٹک جاتے ہیں اور غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو دوسری کتابوں کی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں بہت کچھ پھیلا ہوا ہے، کوئی بات کہیں پر بیان ہے، کوئی بات کسی جگہ پر بیان ہے۔ تو اس لیے مثال کے طور پر دیکھیے کہ خاتم النبیین کا ذکر کسی اور مقام پر ہمیں ملتا ہے، اس کی مثال میں نے دی تھی اور اس کے متعلق سوال بھی تھا۔ لیکن جب ہم ایمانیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر رسول کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، لیکن ختم نبوت کا ذکر نہیں ملتا۔ سورۃ الاحزاب میں جا کر پھر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا وہاں پر ذکر ہے۔ تو اس طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم کتاب کو کہتے ہیں کہ ہم کتاب پہ ایمان لائیں تو پھر کتاب کی ہر بات پر، ہر آیت پر ایمان لانا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے پھر تقدیر کا انکار کر دیا، حالانکہ تقدیر ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے۔ تو قرآن پاک جس طرح یہ کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ غالب علم والے کی تقدیر ہے، ایک پیمانہ ہے۔ اب ایک حدیث ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ در حقیقت اسی کی وضاحت ہو جاتی کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب ایک خاص وقت، ایک مدت گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد پھر اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک رزق ہے، ایک عمر ہے، اور ایک انسان کا بدبخت ہونا ہے یا نیک بخت ہونا ہے۔ اب یہ 4 باتیں، یعنی یہ ایک پیمانہ بن جاتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، رزق کا پیمانہ بن گیا، عمر کا پیمانہ بن گیا، اور انسان کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا۔ اب اس سے آگے جو وضاحت کی گئی وہ یہ وضاحت کی گئی کہ بے شک تم میں ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے اور جنت کے درمیان یعنی فاصلہ اس کا ہوتا ہے، لیکن پھر اس پر جو تقدیر ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ دوزخیوں والے عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنے میں تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت والے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ تقدیر یہی ہے، ایک توازن ہے اس میں، ایک اس میں پیمانہ ہے۔ یہ بتا دیا کہ انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے تو وہ بھی ایک حد تک اس کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی 60-50 سال کی زندگی میں انسان کا عمل ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے رزق کا بھی پیمانہ ہے، اسی طرح انسان کی عمر کا بھی پیمانہ ہے، اور اسی طرح انسان کی بدبختی اور نیک بختی کا بھی پیمانہ ہے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھائی کی راہ پر چلتے چلتے بری راہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بری راہ پہ چلنے والے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ اچھائی کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں رہتا کہ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ ایک پیمانہ ہے، ایک کرائٹیریا کہہ لیجئے، یا ایک توازن ہے اور ایک اعتدال ہے، ایک خاص حد ہے کہ جو انسان کے لیے، اس کائنات کے لیے مقرر کر دی گئی۔ جیسے درخت ہے، جیسے جانور ہے، اس کی زندگی ایک حد تک ہوتی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اس کی صلاحیت ایک حد تک ہوتی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے۔ اس کی قابلیت ایک حد تک ہوتی ہے، اس کی قوت و استعداد، اس کے اوصاف اور خصائص، یہ سب کچھ
انسان کے اندر علیحدہ علیحدہ بھی موجود ہوتی ہیں، یہ سب تقدیر میں شامل ہو جاتی. ہمارے ہاں تقدیر جب علم الکلام میں اور فلسفیانہ بحثوں میں گئی تو پھر اس کے بعد یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ بھئی تقدیر گویا کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ جیسے کوئی انسان پر کسی چیز کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور انسان کو اس کا پابند کر دیا جاتا ہے. انسان کا کوئی اختیار نہیں رہتا، اس کی کوئی قدرت نہیں رہتی، اور اس کا اپنا معاملہ، اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنی منشا اور اپنی انٹینشن اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ پھر آگے بحثوں میں باتیں جب گئیں تو پھر اس سے اس طرح کے خیالات اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے. ورنہ قرآن جو بات بیان کرتا ہے وہ اتنی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک پیمانہ لے کر دنیا میں آتا ہے اور اس کے مطابق اس کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کے سارے معاملات چلتے ہیں. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان فانی ہے، اور انسان کا فنا ہونا، بلکہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، مخلوق فانی ہے، تو اس کا گویا کہ جس چیز نے رہنا نہیں ہمیشہ کے لیے، واضح بات ہے کہ اس کے لیے پھر ایک پیمانہ ہو جاتا ہے. وہ پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا اور اس کائنات کا وہ بنا دیا ہے. اس لیے جہاں پر تخلیق کی بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پیمانے کا بھی ذکر کر دیا. اور اس پہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اس بات کو بتا دیا کہ انسان ہے، کائنات ہے، یہ سب کچھ جسامت ہے، قوت و استعداد ہے، اوصاف ہیں، خصائص ہیں، کام ہے، فنکشن ہے، اس کا طریقہ ہے، پھر بقا کی ایک خاص مدت ہے باقی رہنے کی، پھر عروج ہے، پھر زوال ہے، پھر ارتقاء ہے، پھر ایک پیک پوائنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کا، کائنات کا، اس مخلوق کا نیچے آنا ہے. یہ سب کچھ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فانی ہے، کائنات فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے. اور یہ سارا نظام کس کے قائم کردہ ایک پیمانے میں ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کر دیا، تخلیق کو بیان کر دیا. اب وہ جو لوگ مشرک ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو بت ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں، ان کا جو ان کی محتاجی، ان کا عدم اختیار و قدرت، اس کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. اب دیکھیے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو معبود بنائے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جو خود پیدا ہو تو وہ بھلا کیا کیسے خالق بن سکتا ہے، کیسے معبود بن سکتا ہے وہ. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور ان کی تو اختیار میں، ان کی تو ملکیت میں کسی کو نقصان اور کسی کو فائدہ دینا بھی نہیں ہے، اتنی بھی طاقت ان میں نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی کو زندگی دیں، کسی سے زندگی کو چھینیں، یا پھر مرنے کے بعد انسانوں کو کھڑا کریں. مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں جیسے سب انسانوں نے پہنچنا ہے، آخرت میں جانا ہے، تو ان کا تو کوئی اختیار نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 3 باتوں کو ذکر کر دیا. آغاز سے انتہا تک، انجام تک 3 باتیں بیان ہو گئی. پہلی بات کیا ہے؟ تخلیق کا معاملہ، یعنی یہ ابتدا ہو گئی. اب اس کے بعد جب تخلیق ہو گئی پھر اس کے بعد نفع اور نقصان کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے بیان کر دیا کہ نفع نقصان کا بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسری بات ہوتی ہے زندگی اور موت، خاتمہ. وہ بیان کر دیا کہ اس کی بھی ان میں کوئی استطاعت نہیں ہے، کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر آخری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں انسان کا اٹھنا، مخلوق کا، اس کو بھی بیان کر دیا کہ ان کے پاس اس طرح کی بھی کوئی طاقت اور کوئی استطاعت نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی دلیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا. اب میں دلیل پر زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے جو ہم نے آیت نمبر 4 سے 9 تک ہم نے پڑھنا ہے یہ ایک ہی دفعہ ہم پڑھیں گے اور ایک ہی دفعہ میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا. دیکھو وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں. معبود وہ ہے کہ جو زمانے سے اور جو مکان اور زمان سے پاک ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے.
یہ کیسے خالق اور کیسے معبود ہیں کہ جو خود پیدا کیے جاتے ہیں، زمانے کے محتاج ہیں. اور پھر دوسری بات کہ بھئی نفع نقصان کا اختیار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچا پائے گا. جس کو پہنچے گی تکلیف اس کے لیے آزمائش امتحان ہوگی، اس کے گناہ جھڑیں گے، اس کو صبر پر اجر ملے گا، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کو سزا دی جائے گی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جزا و سزا کا، آزمائش اور امتحان کا. تو اس لیے ضرر اور نفع یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور اسی طرح موت اور زندگی اور نشور اس کو بھی بیان. دیکھیے دلیل سے بات کی ہے اللہ نے. لیکن اب اس کے بعد دیکھیے اب ان لوگوں کے اعتراضات اور ان کی باتیں، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے. یعنی جس طرح ایک انسان لغو بات کرتا ہے، فضول بات کرتا ہے، اول فول بولتا رہتا ہے، اس کا بھلا کیا جواب دیا جائے. قرآن مجید میں کئی مقام پر کفار کے اس طرح کے تقاضے اور مطالبے اور اعتراضات بیان ہیں، لیکن وہاں پر کیا کہا گیا. میں یہاں پہ صرف ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کو میں پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن اس مقام اب میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تیرا اعتبار نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمے کیوں نہ نکال دے. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، کہ یا تیرے پاس پھر باغ ہو. کون سا باغ؟ نخیل کا اور عنب کا، کھجور اور انگوروں کا باغ. فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور پھر نہریں تو نکال دے، اور نہریں پھر ان کے درمیان میں نخیل اور عنب یہ جو باغات ہیں ان کے درمیان پھر نہریں چلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں. اب اس کے بعد فرمایا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، جیسا تو کہتا ہے نا کہ ہم پہ تو آسمان کو پھینکے گا، گرائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو پھر یا تو آسمان کو گرا دے ہم پر. اَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آ، والملائکۃ قبیلا، اللہ کو لے آ، فرشتوں کو لے آ، ہمارے سامنے کھڑا کر دے ان کو. او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے پاس کوئی گھر ہو سونے کا. او ترقی فی السماء، یا پھر آسمان کی طرف تو چڑھ کر جا ہم تجھے دیکھیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، ہم پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے اگر تو آسمان کی طرف جائے گا نا. ہاں اس وقت ہم ایمان لائیں گے جب تو آسمان کی طرف جائے، اور پھر جب تو واپس آئے نا تیرے پاس کتاب ہو، اور پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں. اب دیکھیے کتنے ان کے مطالبات تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف اور صرف بشر رسول ہوں، بس بشر رسول، میسنجر ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور ایک انسان ہوں. میں یہ پیغام لے کر اللہ کی طرف سے جو وحی ہوئی میں یہ تمہارے پاس لایا ہوں تاکہ تمہاری آخرت سنورے اور تمہاری دنیا سنورے اور تم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ. تمہیں میں تو یاد دہانی کے لیے آیا ہوں. یہ دیکھیے کہ صرف اور صرف یہ تقریباً کوئی 7-8 الفاظ بنتے ہیں. اتنا لمبا مطالبہ ان کا، اس مطالبے کا یہ جواب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فضول بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو اعتراض تو ہے لیکن اس اعتراض میں بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی، تو اس کا پھر کوئی جواب بنتا نہیں ہے. اب دیکھیے اب اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا. فرمایا وقال الذین کفروا، یہ کافر کہنے لگے ان ھذا الا افک، کہ یہ قرآن نعوذ باللہ یہ تو کیا ہے، یہ تو صرف ایک بہتان ہے، افطرا جسے اس نے باندھا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی مدد کوئی دوسری قوم، دوسرے لوگ نا اس قرآن پر اس کی مدد کرتے ہیں. پہلی بات کی کہ قرآن کیا ہے، یہ افک ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے. اور دوسری بات کیا کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمیں سناتا ہے، بتاتا ہے، یہ کوئی اور قوم ہے جو آ کر اس کی نعوذ باللہ مدد کرتی ہے. فقط جاؤ ظلم وزورا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بڑا ہی ظلم کیا اور انہوں نے جھوٹ بولا. زور کا لفظ آپ نے ضرور حدیث میں سنا ہوگا، رمضان المبارک میں یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ من لم یدع قول الزور، کہ روزہ دار ہے
اور اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، زور، قول الزور یعنی جھوٹی بات، اور جو جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر زور کا لفظ ہے، ظلم اور زور پر یہ لوگ متوجہ ہو گئے اور انہوں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا ہے واضح طور پر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ تو بڑوں کے بس قصے کہانیاں ہیں، اکتتبہا کہ اس شخص نے لکھوایا ہے اسے، فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، اور پھر اسے یہ پڑھ کر صبح و شام سنائے جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں۔ کیوں سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ قل انزلہ الذی یعلم سر فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتارا ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو راز جانتی ہے آسمانوں اور زمین کے، آسمانوں اور زمین میں جو خفیہ راز ہیں ان کو یہ جانتی ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ، اور بے شک یہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ غفور رحیم ہے۔ اب دیکھیے، وقالوا ما لہذا الرسول، کہتے یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام کہ جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اس پر فرشتہ اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، اور وہ اس کے ساتھ ہو ڈرانے والا، یعنی فرشتہ وہ اس کے ساتھ ہو اور مل کر دونوں پھر ڈرائیں، یا فرشتہ بحیثیت ڈرانے والے کہ وہ اس پیغمبر کے ساتھ ہو۔ او یلقا الیہ کنز، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کی طرف خزانہ اتارا جاتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ آتا، جیسے میں نے ابھی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، 91، 92، 93 یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا۔ او یلقا الیہ کنز، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی خزانہ اس کی طرف اتارا جاتا، او تکون لک جنۃ یاکل منہا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ان ظالموں نے کہا کہ یہ تم جو پیروی کرتے ہو نا مسلمانوں سے، کہا یہ تو صرف نعوذ باللہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک بیان کرتا ہے مجنون کہا گیا، اور یہاں پر بیان کیا کہ مسحور کہا گیا۔ جہاں پر مجنون کہا گیا وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آگے جا کر یہ فرمایا کہ بے شک آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو یعنی متوجہ اس بات کی طرف کیا کہ اس نبی کے کردار، اخلاق اور سیرت کو دیکھو۔ اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو تمہیں پیغام دینے والا ہے اس کی ذات کیسی ہے، اس کی شخصیت، اس کا ماضی کیسا ہے، اس کو پیش نظر رکھا کرو اور ادھر ادھر کی بحثوں میں مت الجھا کرو۔ اب اس کے بعد دیکھیے آخری آیت بس کیا فرمائی۔ اب اتنے زیادہ اعتراضات کیے گئے کہ بھلا اس کا کیا جواب دیا جائے۔ ایک آیت ہے آیت نمبر 6، اس میں صرف یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن اتارا ہے نا، یہ اس ذات نے اتارا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں رازوں کو جانتی ہے، اور وہ غفور رحیم ہے۔ بس یہ آیت فرمائی۔ پھر اس کے بعد یعنی پہلے جو انہوں نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے، پھر یہ کہا کہ لوگ مدد کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ بھئی یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس اس پیغمبر نے ان قصے کہانیوں کو لکھوا لیا ہے اور اس پر صبح و شام ان کو پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ اس کو یاد کر لے۔ اس کے بعد ایک آیت یہ بیان کر دی کہ اس نے نازل کیا ہے یہ کہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپے خزانوں کو، رازوں کو جانتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اعتراضات کو بیان کیا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ڈراتا ساتھ ساتھ، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ پیغمبر کھاتا۔ اور پھر یہ بھی نعوذ باللہ کہہ دیا کہ رجل مسحورا، کہ یہ رجل مسحور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 9 جس پہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے، صرف ایک آیت میں جواب دیا، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ کس طرح کی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیف ضربوا لک الامثال، ضرب کا لفظ عربی زبان میں مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
مثال دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی مثالیں کس طرح کی یہ باتیں طرح طرح کے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی گستاخی اور بے ادبی اور اپنے اسی ڈھٹائی اور ضد اور تعصب کے رویے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور یہ سیدھی راہ نہیں پا سکتے یہ لوگ۔ اب صرف اتنی بات بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا کیا بھلا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے؟ اور بھائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک سارے پیغمبر اسی طرح آئے، سب بشر تھے، سب انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے۔ وہی حوائج جو انسانی حوائج ہوتی ہیں وہ ان کو بھی لاحق تھی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن اعتراض کیسا لے کر بیٹھ گئے کہ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کے بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اب اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی جب تم سے بات کرنی ہے، انسانوں سے کلام کرنا ہے، تو پھر کس طرح کلام کیا جائے گا؟ اگر فرشتے، قرآن نے اس بات کو بھی بڑی دلیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین پر فرشتوں کو بھی بھیجتا، فرشتہ بھی زمین پر آتا، تو پھر اس کا معاملہ پھر تمہارے مطابق کر دیا جاتا، یعنی تم انسان تھے تو پھر اس کو یا تو انسان بنا کر بھیجا جاتا، یا پھر یہ ہوتا کہ تمہیں کوئی مقام اور فرشتوں کی حیثیت میں ڈھالا جاتا کہ تم فرشتے کے اس پیغام کو سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس بات کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ان کے ان اعتراضات کا اور ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ملاحظہ تو کیجئے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ لوگ کہ کس طرح کی مثالیں آپ کے لیے دے رہے ہیں، کس طرح کی باتیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو گمراہی میں اور یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ یہاں پر یہ پہلا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اعتراض بیان کیے گئے، قرآن نے صرف ایک آیت کے اندر اس پر بات کر دی ہے اور یہاں پر بات کو ختم کر دیا۔ یعنی ہمارے لیے اس میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ ہاں اگر کوئی اعتراض ایسا ہوتا ہے نا، سینسیبل آبجیکشن یا سینسیبل کوئی کویسچن ہوتا ہے، تو آپ اس کو ضرور ایڈریس کیجئے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس پر سوائے مسکرانے کے اور خاموشی اختیار کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی ایک مجلس قائم کیا کرتے تھے تو اس مجلس میں ایک لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، تو ایک صاحب بھی اس میں آتے بیٹھتے، لیکن وہ سوال نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ تو ایک روز حضرت امام ابو یوسف نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بھئی آپ ماشاءاللہ بڑی پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں آپ، لیکن آپ نے کبھی سوال نہیں پوچھا، تو کبھی آپ بھی کوئی بات پوچھ لیا کریں۔ تو پوچھنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور سمجھنے کی کوشش میں کہیں پر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میری سمجھنے میں کمی آ گئی ہے، میں اس سمجھ کی کمی کو پورا کروں، تو سوال اس لیے ہوتا ہے۔ وہ آڈینس، سننے والے، حاضرین، ناظرین، ان کی دلچسپی کا اندازہ ان کے سوال سے ہو جاتا ہے کہ وہ اگر بات پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بات کو توجہ سے سنا ہے، اور سن کر پھر ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس پہلو کو اگر اجاگر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، تو بات مکمل ہو جائے گی جو میرے ذہن میں ہے۔ تو سوال اس لیے ہوتا ہے۔ اب اس نے حضرت امام یوسف سے پوچھا کہ جی روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ امام یوسف نے فرمایا واضح بات ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اب اس کا سوال آگے سے یہ تھا کہ جی اگر سورج ہی غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو امام ابو یوسف اس سوال پر مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ آپ خاموش رہا کریں۔ تو حقیقت یہی ہوتی ہے کہ کئی سوالات، اعتراضات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء، فقہا، ان کے دور میں بڑے ان پر اعتراضات، بہتان طرازی اور بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، ان اعتراضات کی طرف، ان معترضین کی طرف۔ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اعتراض، سوال کچھ سیکھنے کے لیے ہو تو پھر تو ضرور
جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے سوال سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب سوال اور اعتراض صرف اور صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہو اور مقصد کچھ سمجھنا اور سیکھنا نہ ہو، تو قرآن پاک نے ہمیں اس کا ایک حل واضح طور پر بتا دیا کہ وہاں پر پھر جواب نہیں دیا جاتا، وہاں پہ خاموشی اختیار کر کے ان کی اس حقیقی کمزوری کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو مد نظر رکھ کر انسان دکھی اور پریشان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور مضطرب رہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہوں، اور ان کے پیچھے کبھی میلوں میں، کبھی ان کی مجلسوں میں، کبھی کسی جگہ، کبھی گھر میں ان کو دعوتیں دیتے تھے، بلاتے تھے۔ تو نتیجہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ ان کے اعتراضات ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان باتوں کو ذرا ملاحظہ تو کیجیے جو آپ کے لیے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بحمداللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ الفرقان کا پہلا رکوع مکمل کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ہم سورۃ الفرقان کے دوسرے رکوع پہ ہم بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔